وقت. اور وہ ایک آدمی دلی اسپتال میں کہہ رہا ہے میرے باپ سے میری بات کراؤ. ڈاکٹر کہہ رہا ہے تمہارا باپ بیمار ہے, بہت زیادہ وینٹیلیٹر پہ ہے. اس نے کہا کتنا بھی پیسہ خرچ ہو جائے. ڈاکٹر نے شام کو آ کے کہا بھئی آپ کے باپ مر چکے ہیں. وہ کہنے لگا ڈاکٹر صاحب 25 لاکھ روپے لے لو, میرے باپ سے 10 منٹ بات کرا دو. اس نے کہا 50 لاکھ بھی دو گے تب بھی تمہارا باپ مر چکا ہے. کہنے لگا 1 کروڑ دے سکتا ہوں, ایک 10 منٹ میرے باپ کے دلوا دو مجھے. ڈاکٹر نے کہا سوری وہ تمہارا باپ مر چکا ہے. کسی نے کہا کیا تو نے کبھی اپنے باپ سے بات نہیں کی جو یہ کہتا ہے 1 کروڑ روپے دے دوں گا؟ کہنے لگا جب تک میرا باپ زندہ تھا وہ مجھ سے بات کرنا چاہتا تھا, مگر میں دولت کمانے میں لگا تھا تو میں اپنے باپ کو نظر انداز کرتا رہا, فراموش کرتا رہا. آج میرا باپ بیمار ہو گیا تو میں نے سمجھ لیا کہ میں اپنے بوڑھے باپ کے 10 منٹ بھی نہیں کما سکا اتنے دنوں میں. 1 کروڑ خرچ کر کے 10 منٹ نہیں مل سکتے, یہ دنیا کی کڑوی حقیقت ہے. اللہ. اور میرے مولا علی فرماتے ہیں کہ اگر میری نظر میں زندگی کا کوئی دوسرا نام ہوتا تو وہ وقت ہوتا. واسف علی واسف فرماتے ہیں جو وقت کو برباد کر رہا ہے ایک دن وقت اسے برباد کر کے چھوڑے گا. اللہ. انسان جیسی خوبصورت چیز کو اللہ نے کیوں پیدا کیا تھا؟ ہل جوتنے کے لیے, تجوریاں بننے کے لیے, بدکرداری کرنے کے لیے, یا پھر گوشت کھانے کے لیے, یا پھر 3 ٹائم ٹھوس کے کھانے کے لیے؟ نہیں, انسان کو اللہ نے پیدا کیا تھا اپنی عبادت کے لیے. اللہ. چاہے کہ انسان پرکھا جائے, انسان کو احساس ہو کہ وہ کیوں پیدا کیا گیا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ 10 منٹ ایک آدمی کے پاس میں گیا, کینسر کا مریض تھا بیچارہ, تو میں اس کے قریب بیٹھ گیا تو اس کا بچہ آیا. جب بچہ آیا تو بچے کو دیکھ کے رونے لگا اور بہت رو کے چپٹا کے رویا. میں نے جب اسے اتنی تڑپ کے روتے دیکھا میں نے پوچھا بھائی تم کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے سید صاحب مجھے کینسر ہے اور 1 مہینے کے بعد میں مر جاؤں گا. میں وہ بدنصیب انسان ہوں جو جیتے جی اپنے بیٹے کو میں یتیم دیکھ رہا ہوں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں انسان بننے میں بہت ٹائم لگتا ہے. انسان غالب نے کہا تھا کہ ہر گھر میں آدمی تو پیدا ہوتا ہے مگر انسان بہت مشکل سے کہیں پیدا ہوتا ہے. اللہ. وہ کہنے لگا میں وہ بدنصیب انسان ہوں جو جیتے جی اپنے بچے کو. آپ کو اس طرح کی تقریر سننے کا تھوڑا سا اس کا وہ نہیں ہوگا آپ کو, بھئی میں تو ہنسا بھی نہیں سکتا آپ کو. اس کی وجہ یہ کہ معاف کرنا آپ مجھے, میں کبھی کھل کے خود بھی نہیں ہنستا ہوں. جب سے مجھے احساس ہوا ہے مجھے مرنا ہے, اپنے انجام کا مجھے پتہ چلا ہے. دیکھو ادھر یہ لڑکے کھڑے ہیں, یہ اگر بہتر ہوگا کہ میری تقریر سنیں آ کے. ادھر جو موبائل چلا رہے ہیں لڑکے بیٹے ادھر دیکھو بات بھی کر رہے ہیں یہ لوگ. میں جب مجھے پریشانی نہیں ہو رہی ہے, مجھے یہ سب جھیلنے کی عادت ہو گئی. میں یہ چاہتا ہوں یہ میرے بچے یہ بھی سنیں, یہ اچھے بچے ہیں, انہیں جانا نہیں چاہیے, ادھر بیٹھ کے سننا چاہیے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو نہیں؟ دیکھیں ابھی ابلیس کی شکل کا تعین نہیں ہوا ہے. ہاں وہ یہ چاہتا ہے کہ رخنہ پیدا کرے حضور کے ذکر میں. تو میں کیا عرض کر رہا تھا کہ وہ آدمی کہنے لگا کہ مجھے کینسر بتا دیا گیا ہے, لکھا پڑا کینسر ہے اور 1 مہینے کے بعد میں مر جاؤں گا. تو بولا میں کیا کیا کروں؟ تو میں نے کہا وقت نہیں کٹتا. بولے نہیں. میں نے کہا ایسا کیا کرو, انسٹاگرام دیکھا کرو, فیس بک دیکھا کرو, یوٹیوب دیکھا کرو. رو کے بولا میں مرنے والا ہوں تو یہ کیا بد کام بتا رہے ہیں آپ مجھے, برے کام بتا رہے ہیں مجھے؟ میں نے کہا واہ رے موت کتنی اچھی چیز ہے تو, 1 مہینے پہلے ہی صحیح کم سے کم تو نے اسے بیدار تو کر دیا. مجھ سے بولا یہ بتائیں سید صاحب یہ بتائیں اب مجھے کرنا کیا ہے؟ میں نے کہا کرنا یہ ہے یہ جو آنسو ہے نا انہیں بچا, اور نہ بیوی کو دکھا, نہ بچوں کو دکھا, نہ رشتہ داروں کو دکھا. یہ آنسو اللہ نے صرف اپنے لیے بنائے ہیں. ان کی بہترین قدردانی میرا ربی فرماتا ہے اگر رونا ہے تو رب کے سامنے رویا کر, زندگی نہیں کامیاب ہو جائے گی. سب کے سامنے رونے کے لیے نہیں ہے. میں نوجوانوں سے پوچھتا ہوں یہ جنہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ڈیٹا فری ہے, ڈیٹا فری ہے نا, اب کتنے بھی انسٹاگرام دیکھو, کتنا بھی فیس بک دیکھو, کتنا بھی یوٹیوب دیکھو, آپ اپنی زندگی پہ غور کیجئے اور میں اپنی زندگی پہ غور کروں کہ کتنے قیمتی گھنٹے ہم نے اپنے برباد کر دیے یوٹیوب پر, 3-3, 4-4 گھنٹے. آخر بات کیا ہے نوجوان یہ تو بتا, تو نے کبھی اپنے دل سے پوچھا کہ 10 منٹ تو نماز پڑھتا ہے تو تیرا دل نہیں لگتا اور تو 3-3 گھنٹے فیس بک چلا لیتا
کرتا ہے, تیرے دل پہ اثر کوئی نہیں ہوتا. آخر بات کیا ہے؟ آخر بات یہی ہے کہ تیرا دل میرے بھائی برباد ہو چکا ہے, تو بیکار ہو چکا ہے. وقت اسے دینا چاہیے تھا جو تجھے وقت دیتا ہے, جو تجھے تیری پرواہ کرتا ہے. یار ذرا غور تو کریں, آج ہم انہیں یاد کرتے ہیں جس نے ہمیں یاد کیا ہے. میرا امام کہتا ہے جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حج پہ گئے, آخری حج کے موقع پر میں جب پہلی بار 2017 میں گیا تھا تو میں نے عرفات کے میدان میں جب کھڑے ہو کے دعا مانگنا شروع کی تو تقریباً آدھا گھنٹے کے بعد, پھر میں ابھی آدھا گھنٹے گزرے تھے تو لوگوں کو جب پسینے آنے لگے, دھوپ تیز تھی. ایک تو عرب کی دھوپ کتنی سخت ہوتی ہے. پھر آدھا گھنٹے کے بعد ہم خیمے میں آگئے, اے سی لگی تھی. پھر 2019 میں جب دوسری مرتبہ حج پہ گیا تو 45 منٹ کھڑے ہو کے ہم نے دعا مانگی تو کئی لوگ بے ہوش ہو گئے, اور پھر دھوپ کی تاب نہ لا سکے, ہم خیمے کے اندر چلے گئے, مگر اندر اے سی چل رہا تھا, اندر شربت تھا. پھر یاد آیا آج سے 1400 سال پہلے اسی عرفات کے میدان میں نمیز الحجہ کو نبی پاک نے, حضرت ابو ہریرہ کہتے دونوں ہاتھ اٹھا کے اپنی امت کے لیے دعا مانگنا شروع کی تھی. میرے نبی دعا مانگتے 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 میرے حضور سسکیاں لینے لگے, اور پھر دونوں ہاتھ سینے سے لگائے اور سینے کو ریلیکس کرنے لگے اپنے. اور حضرت ابو ہریرہ کہتے تپتی ہوئی دھوپ میں 1 گھنٹے نہیں, 2 گھنٹے نہیں, 3 گھنٹے نہیں, لگاتار 6 گھنٹے میرے اور آپ کے لیے نبی پاک نے دعائیں مغفرت کی ہے. اللہ اللہ. اور آپ کے پاس اور میرے پاس 10 منٹ نہیں ہے. اللہ انسٹاگرام والے کو ٹائم دیا, یوٹیوب والے کو ٹائم دیا, یہ بتا میرے بھائی تو نے فیس بک والے کو ٹائم دیا یا مدینے والے کو بھی ٹائم دیا؟ اللہ